جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ کا۔ یار دیکھیے بھائی کی تصویر، وزن دیکھا ہے آپ نے؟ یہ ہے فیصل بھائی، کہہ رہے ہیں بھائی پچھلے رمضان شریف تک میں بالکل ٹھیک تھا، میرا وزن 110-20 kg ایک ہوتا ہے نا وہ تھا۔ عید الفطر کے بعد 2 مہینے میں ان کا وزن 300 کلو ہو گیا۔ 300؟ 2 مہینے کے اندر۔ یہ تو اتنا تو بندہ کھا بھی نہیں سکتا۔ مطلب 120 سے 300 کلو 20-30 kg چڑھے گا اس سے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بھائی میں اپنا علاج کرا کرا تھک گیا، اچھا، کون سا ہسپتال ہوگا جو میں نے چھوڑا ہو؟ ہر ہسپتال، حکیم صاحب، ہر طرف۔ میں 4 قدم چل نہیں سکتا تھا، میں 4 قدم چلتا میری سانس پھول جاتی، میرے پاؤں سوج جاتے، مجھے 3-4 لوگ پکڑ کے یہاں سے وہاں بٹھاتے، واش روم میں نہیں بیٹھ سکتا، سیدھا سو نہیں سکتا تھا۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ اب تصویر دیکھیں دیکھیے کہ وہ اگر مطلب بیٹھ تو رہے نہیں نا، مطلب اسے کہتے ہیں نا ایک ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، کہیں پر گرے ہوئے ہیں کہیں پر۔ عمر بھی ان کی اتنی نہیں ہے کہ اتنے نہیں ہے بابا۔ ہاں۔ اب بات کھلتی ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہو کیا رہا ہے۔ مطلب یار مطلب عید الفطر، شوال، ذکر، ذی الحج، ان 2 مہینوں میں آپ 300 کلو پہ پہنچ گئے۔ ہر کوئی اپنی کوشش کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کے پاس چلیں یہاں جائیں۔ اچانک ہی شراز بھی، آپ امیجن کریں کیسی بیماری جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ ہے کیا؟ ٹیسٹ ویسٹ یہ وہ ہر چیز میں کلیئر، تو صرف تصور کر کے دیکھیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی اور ان کے فیملی ممبرس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یار واش روم، 4 قدم، کہتے ہیں میرا کاروبار ختم ہو گیا، سب ختم ہی ہو گیا نا۔ جب میں ہل نہیں سکتا میں کیا کروں گا؟ ایسا جسم پہلوانوں کا ہوتا ہے، لیکن وہ ورزش و کثرت کر کے بناتے ہیں، ایک زمانے میں بناتے ہیں۔ یہ پہلوانوں کا شراز بھی، یہ تو چل نہیں سکتے تو کیسے ہاں، پہلوان آپ؟ یہ پہلوان والا وزن ہی نہیں، 300 kg وہ ماس ہوتا ہے، مطلب ایک باڈی ہوتی ہے، یہ تو ہڈیاں مضبوط ہی جاتی ہیں، اس میں تو سر جسم سوج گیا ہے پورا۔ اب آپ سوچیں کیا حال ہو رہا ہوگا۔ صحیح۔ کہتے ہیں بھائی جب ہم تھک گئے نا، جب ہم سے برداشت سے باہر ہو گیا نا، ظاہر سی بات ہے، تو میرے سسرال کی طرف سے نا ایک صاحب تشریف لائے۔ اچھا۔ بتا رہے ہیں کہ وہ صاحب علم اور سورہ مزمل کے نا عامل، واہ ماشاء اللہ، بہترین سورہ مزمل، ان کے آپ عامل۔ وہ گھر تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ اچھا۔ کہتے ہیں 15 دن انہوں نے مجھ پر دم کیا، ٹھیک، میرے گھر کے تقریباً ہر جگہوں سے ہی تعویذ نکلے، آپ کو تصویر شیئر کیا ہے، کچھ تعویذ قبرستان سے نکالے۔ ارے اب نہ انہوں نے بتایا نہ میں نے پوچھا کون کیوں کس نے، ہمارے پاس کئی وجوہات آتی ہیں، ایٹ دا اینڈ دکھ ہی ہوتا ہے اپنوں کا سن کے، اسی لیے میں نے پوچھا ہی۔ تو یہ ہوا کہ 15 دن ان کا دم ہوا، ان پر پڑھائی ہوئی، وہ تعویذ ان کی وائف نے جگہ جگہ سے نکالے، عامل صاحب نے بھی پتہ کیا، تو جی جادو کیا گیا تھا۔ اور الحمدللہ یہ ہوا کہ یہ 300 کلو سے 120 کلو پر آ گئے۔ شکر اللہ کا یار، کچھ ہی ٹائم پہ، کچھ ہی یعنی کہ اتنی بڑی بیماری جادو کے ذریعے لگائی۔ میں یہی حیران، جو مقصد ہے شیئر کرنے کا آپ سے، کہ یار ہم نے تو کوئی ایک چیز سنی تھی کہ جادو سے یہ ہوتا ہے، اب جادو سے کیا کیا ہو رہا ہے بھائی۔ کالے بال ہو گئے، بال خراب ہو گئے، بیماریاں ہو گئی، دیواروں پہ نشان، کیا کیا کھانا پینا، ہر چیز، آپ کا وزن، یار مطلب کسی کو بیماری لگا دینا، ایسی بیماری جس کا کوئی حل نہیں، لاعلاج بیماری۔ اب چلے ٹھیک ہے، اگر تو یہ کوئی بیماری تھی تو کیوں کوئی ہاسپٹل اس کو کور کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ یار
کتنی جدید چیزیں آ گئی ہیں. وہ سنا ہے وہ جی چربی جو ہے نا وہ پگھلا دی جاتی ہے, لائپوسیکشن ہو رہا ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا. اس زمانے کی بات ہے جب ہم ایکسپریس لانچ کر رہے تھے, لائف اسٹائل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا 10-12 سال 15 سال پہلے کی بات ہے. ہاں اس سے بھی پہلے کی بات, اس زمانے میں تو کیا لانچ ہوئی تھی, امریکہ سے چل رہی ہے. تو یہ بھی ہے, کیا کیا نہیں ہے, تو انہوں نے کیا چھوڑا ہوگا, ہر چیزیں کی ہوگی. لیکن آپ ایٹ دا اینڈ دیکھیں کیا نکلا, جو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یار لوگوں نے جادو کیا ہوا تھا. اب میرے خیال سے شراز بھائی ہوتا کیا ہے کہ آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے, آپ کی فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اب وہ کسی وجہ سے بھی ہو, مطلب آپ ایسے ہو گئے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں پا رہے, آپ بیکار ہو گئے بالکل, واش روم تک نہیں جا رہے, سوچ تک نہیں پا رہے, 4 قدم نہیں چل پا رہے. سجاد ارد گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا سی بات پہ نا ہم نہیں پہچان پاتے ان کو, اللہ ہی جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا, وہ تسکین حاصل کرتے ہیں. کچھ تو خالی الفاظ سے تسکین حاصل کر لیتے ہیں, کچھ لڑائی کر کے ہاتھوں باہر کر کے, کچھ یہ عمل کر کے بھی تسکین حاصل کرتے ہیں. چلے میں آپ کو دل کی بات شیئر کرتا ہوں, ٹھیک, کسی کی نہیں اپنی بات شیئر کرتا ہوں. شروع کے دن میں مہربان کے پاس بیٹھتا, ماشاءاللہ مجھ سے سینئر لوگ بیٹھے ہوتے, اب وہ اشارہ سمجھتے سائیں کا, پانی لے جاتے ہیں, دوائی لے جاتے, پلیٹ لے جاتے, کچھ چیز لینی ہوتی, ٹیشو وغیرہ یہ وہ. اب میں یہ چاہتا کہ یار یہ میں کروں نا, میں کوشش کروں, آگے بڑھوں میں. تو کہیں نہ میرے دل میں ایک ہلکا سا وہ آیا, میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ یار وہ بھائی اتنے آگے کیوں جا رہے ہیں, ان پہ اتنی کرم نوازی کیوں ہو رہی. ایک خیال آیا, سوچ عمل تو چھوڑے, خیال آیا, فوراً بٹن دبا اندر کہ بھائی کدھر, کس چکر میں پڑ رہے ہو, تم جیلس ہو رہے ہو اس سے, تم جلن کر رہے ہو, حسد رکھ رہے ہو اس سے, تم یہ دیکھو کہ اس میں ایسی کیا بات ہے جو اس پر اتنی کرم نوازی, اور تم ابھی اس قابل نہیں ہو. ہوا نا, پھر میں نے زبردستی کی کہ نہیں میں کروں گا. شراز میں نے گلاس اور کپ اٹھایا, میرے ہاتھ سے گر گیا. یہ ہوا ہے, ایسے سمجھ آتی ہے بات. تو پھر بات یہ ہے کہ ابھی آپ اس مقام پہ نہیں, آپ اس لیول پہ نہیں ہیں. ان اللہ مع الصابرین, آپ ویٹ کریں, کوشش کریں. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جستجو ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں بس نا. تو اسی طرح پہلے میں نہیں مانتا تھا اس بات کو کہ نہیں یار کوئی اپنا کیسے کر سکتا ہے, کوئی دوست کیسے کر سکتا ہے, کوئی فلاں کیسے کر سکتا ہے. لیکن جب وہ آیت آئی نا سامنے, من شر حاسد اذا حسد. لیکن سجاد ایک بات ہے کہ نیکیوں میں آپ جو اب یہ بتا رہے ہیں, انٹینشن آپ کی خدمت کی, نیکی کی تھی, تو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اچھی اگر کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو آپ کوشش آپ بھی کر سکتے ہیں, زیادہ نمازیں پڑھیں یا زیادہ عبادات کریں یا زیادہ خدمت کریں. میں بندے کی بات بتا رہا ہوں نا آپ کو, یہ ہوا ہے نا میرے ساتھ, میں گزرا ہوں اس چیز سے کہ مجھ میں دل میں آیا تھا خیال, ایک جلن سی, ایک حسد سی فیل ہوئی تھی مجھے, لیکن فوراً ہی نا اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا ہے. پھر یار پھر جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتے شراز بھائی. وہ اتنے عاجز بن کے رہتے ہیں, اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ بن کے رہتے ہیں نا کہ یقین کریں جو بندہ اچھا نہیں بھی ہوگا نا وہ بھی ان کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا. اس کو محسوس ہو جائے گا کہ نہیں اس پر کرم ہے, اور کہتے ہیں نا جس پر کرم ہو اس سے احتیاط سے رہو, اس سے پنگا نہ لو جس پر رب کا کرم. وہ تو کچھ نہیں کہتے, وہ کبھی بد دعا نہیں دیتے آپ کو, لیکن ان کے آس پاس ایک فرشتوں کا دائرہ ہوتا ہے, ایک مدد ہوتی ہے جو وہ نہیں برداشت کرتے. اب موقع نہ دینے سے مراد آپ کے گھر پہ کوئی ملازم کام کر رہا ہے, اس کو یار شدید ضرورت ہے پیسوں کی, ٹھیک ہے, آپ جو حسب توفیق کر سکتے تھے آپ نے کر دیا. آپ اس کے سامنے گڈیاں نہیں رکھو نا پیسوں کی, آپ اس کے سامنے سونا زیور نہیں دکھاؤ نا, اس کو نہیں, اس کو کیوں موقع دیں. بعد میں یار گھر میں آپ کام کا جگہ جگہ پیسے اس کے سامنے رکھ رہے ہیں, وہ بیچارہ اپنی بھوک تکلیف تو برداشت کر گیا تھا, اپنے بچوں کی نہیں کر سکا یار. ہم کیوں موقع دیں کسی کو ایسا کرنے کا, بعد میں کہیں یہ چوری ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب یہ تو چھوٹی سی مثال تھی. اسی طرح اللہ جب آپ کو نوازے تب بھی حد میں رہیں, جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آیا آپ کو تب بھی حد میں رہیں. بڑی باریکیاں ہیں نا. تو بڑے لوگ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ نارمل رہتے ہیں. کوئی جو کمزور ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں نئے نئے جو ہوتے ہیں بیچارے, وہ کچھ ایسی بات خوشیوں میں بھی کہہ جاتے ہیں جو بعد میں پوری نہیں کر پاتے. اسی لیے فرمان ہے کہ جی خوشی میں کوئی وعدہ مت کرے اور غصے میں کوئی فیصلہ مت کرے. کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو ہونے کے بعد ہی بتانی چاہیے.
ایک دو ذکر چل رہے تھے تو میں نے بھی ذکر کر دیا تو وہ ہوئی نہیں. ہائے ہائے. پھر ہم نے کیا کیا 1 سال کی خاموشی رکھی, پھر وہ اس کے بعد ہو گئی, نہیں پھر میں ہم آپ نے کو بتائی. بتاؤں اکثر نا یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے, یہ ریسنٹلی کی بات ہے. جب موج میں ہوتے ہیں نا آپ, خوشی میں ہاں. جب ہوتے ہیں, جب نواز رہے ہو, تو آپ نا جس سے جو مل رہا میں یہ کر دوں گا, میں یہ کروا دوں گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں ان سے بات کر لیتا ہوں, میں کہہ دیتا ہوں. پھر جب وہ نہیں ہوتا آپ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ یار میں نے کہا نہیں ہوا, کوشش کی تھی نہیں ہوا, لیکن جو سننے والا ہے اس کو ایک امید بن گئی تھی آپ سے. اس پر ایک واقعہ ہے, سناؤ. بتائیں. ذوالقرنین بھائی نے سنایا تھا, ہاں ہاں ہمارے ایڈیٹر بھائی, آپ کا ہاں دوست میرے. ذوالقرنین. امید پہ کہتے ہیں یار ایک بادشاہ اپنے دور کے, اور ان کے کئی ملازم, تو وہ رات کو بادشاہ ذرا چہل قدمی کر رہے تھے اپنے, اس میں دیکھا کہ سب کھڑے میں ایک ذرا بوڑھے سے ہیں ملازم, اور سردی سے ٹھٹر رہے ہیں نا, کانپ رہے ہیں سردی سے, شدید ٹھنڈ, کانپ. خیر وہ چلتے رہے. جب انہوں نے دیکھا ان کو کہ یار تو بہت زیادہ سردی اور بار پہرے پہ کھڑے ہیں, تو بادشاہ پاس سے گزرتے ہوئے ان سے کہہ گئے ہم آپ کے لیے اندر سے کمبل بھجواتے ہیں. اب اوپر خاموش کھڑے ہیں, جی بہتر. بادشاہ صاحب چلے گئے. صبح دیکھا تو ان بزرگ کی, وہ جو بوڑھے تھے ان کی موت واقع, اور بادشاہ صاحب بھول گئے تھے ان کو کمبل پہنچانا. اچھا. ان سے کہہ کے گئے بادشاہ صاحب کہ میں آپ کے لیے کمبل بھجواتا ہوں, وہ بھول گئے, اور صبح پتہ چلا کہ وہ اللہ کو پیارے ہوئے. اچھا. اب وہ جاتے سے پہلے نا ایک کاغذ لکھ گئے تھے وہاں پر. اچھا. وہ بوڑھے پہرے دار کہتے ہیں میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں, پہرہ داری کر رہا ہوں, آپ کی نوکری کر رہا ہوں, غلامی کر رہا ہوں, اس سے بڑی بڑی سخت ٹھنڈ میں نے برداشت کر لی, لیکن آج جب آپ نے کہا نا کہ میں بھجوا رہا ہوں آپ کے لیے کمبل, تو آپ کی اس امید نے میری جان لے لی. ان کو زیادہ ہی سردی لگنا شروع ہو گئی. اب آیا کمبل, اب آیا کمبل, ابھی کمبل آئے گا, میں ابھی کروں. کتنی معمولی سی بات ہے, آپ کی امید ہماری جان لے گئی. یہ ذرا ذرا سی باتیں یاد, باریکیاں ہم کہہ جاتے ہیں, کر جاتے ہیں. بہت احتیاط کرتے سائیں ہمارے, بہت احتیاط فرماتے. ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو میں یہ کر دوں گا, تم کل آ جانا, تم ایسا کر دینا. پتہ نہیں ہلتا ان کی مرضی کے بغیر. آپ کیسے کہہ سکتے, آپ کو اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہی جی, انشاءاللہ کا لفظ اس میں کہا گیا کہ اگر آپ کو کسی انٹینشن رکھے تو انشاءاللہ بولے, میں نے اللہ برکت دے ان چیزوں میں نے جو محسوس کیا ہستیوں کے پاس, وہ یہی محسوس کیا کہ بہت باریکیاں ہیں, وہ اتنی باریکیاں, اتنا احتیاط جو ہم سوچتے بھی نہیں. جیسے اشفاق احمد صاحب نہیں کہتے کہ تم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کا خیال رکھا کرو, اپنے بڑے بڑے کام تو تم بڑے سوچ سمجھ کے کرتے. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں, ان کا خیال رکھنا. اب فیصل بھائی مجھے ایک بات کا خیال یہ ہے, بے شک آپ نے پوری کوشش کی ہوگی, لیکن میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دیر نہ کیا کیجیے. ہمارے بڑے اچھے کزن بھی ہیں, وہ کہتے ہیں ذرا سا کچھ ہونا فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤ, لمبا نہیں کرو, خود ڈاکٹری نہیں کرو. اس کا ایک علم ہے, ایک تعلیم ہے, وہ انہوں نے حاصل کی ہے, تمہیں نہیں پتا نا, وہ زیادہ بہتر جان, ادھر جاؤ, فوراً جاؤ. ہم گاڑی میں چھوٹی سی آواز آ رہی ہو, فوراً کام کروا لیں, نہیں تو وہ انجن سیز کروا دیتی ہے. اب یہ جو آپ کا 180 کلو وزن بڑھ گیا 2 مہینوں میں, یہ ایک رات میں تو نہیں بڑھا ہوگا نا, آپ بتا رہے ہیں 2 مہینے میں بڑھا, تو جہاں یہ 1 سے 2 سے 3 سے 4 دن لگاتار بڑھ رہا تھا نا, آپ کو اسی وقت کروانا چاہیے تھا. اگر تو آپ نے نہیں کروایا تھا, کروایا تو ہوگا, لیکن مجھے لگتا ہے اس زور سے نہیں کروایا ہوگا جس زور سے آپ 300 کلو کے بعد کروا رہے تھے. ان کو کوئی نیکی تھی والدین کی طرف سے, بڑوں کی دعائیں تھی کہ کوئی ان کی مدد کو خود پہنچے باقی اللہ کے حکم سے. جو یہ تعویذ والا معاملہ, خدا نہ خواستہ جی, میں کہتا ہوں میں نے خود آزمایا بھی ہے دنیا میں ہی نا, کہ آپ کا ہر عمل نا پازیٹیو ہے تو آپ نوازے جاتے ہیں, نیگیٹو ہے تو بھگتتے ہیں. پھر آپ چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, ادھر ہی ہے, جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے. آپ مطلب وہی بات ہے کہ شکر ادا کریں. میں تو سوچ کے حیران ہوں کہ 4 قدم چل کے انسان ہانپ جائے, واش روم نہ جا سکے, سیدھا لیٹ نہ سکے, یار کام کاروبار ختم. تو بھائی کون کون سی نعمت ہے جن کا آپ شکر ادا کریں گے. باقی ہمت ہے آپ کی بھائی, ہمت ہے. ہم اب
جم جاتے ہیں, جم میں 2-4-5 کلو وزن کم کرنے میں لگ پتہ جاتا ہے انسان کو. بڑھانا آسان ہے, کم کرنا مشکل ہے. لگ پتہ جاتا ہے, مطلب سیدھا چلا نہیں جاتا بھائی, بال نہیں بنائے جاتے, شرٹ نہیں پہنی جاتی یار. اور اتنا وزن, یہ آپ کی بھی ہمت ہے کہ آپ کی محنت ہے جو آپ نے بھی بڑی کی, اور نو ڈاؤٹ جی جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اور مبارک ہو آپ کو کہ ایسی ہستی سے آپ کی ملاقات ہوئی, مل لی ہے آپ. تو یہ جی سب آپ کے سامنے ہے. تو لگ دیجیے اجازت, زندگی کی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام. وعلیکم السلام.